السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم؟ امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ کافی دنوں کے بعد پھر ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ یہ اپنا جو سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے کی ایک کڑی اور جڑ جائے گی انشاءاللہ۔ ہم گزارش یہی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہ ہمارے اس کام جو قرآن کی تفسیر اور ترجمہ جو ہم لے کر شروع کیے ہیں اس میں ہم آپ سے امداد چاہتے ہیں، ایسی امداد کہ یہ قرآن کی جو دعوت ہے یہ سارے عالم تک پہنچائے، آپ اس میں ہمارے ساتھ دیں، اور یہ ویڈیو کی جو سیریز ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں۔ کوئی اشکال ہے تو کامنٹ باکس میں ہمیں لکھیں تاکہ ہم وہ اس کا جواب دے سکیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم یہ دعوت کا کام اسی طرح جاری رکھ سکیں۔ گزشتہ ہم نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 46 تک ہمارا جو تلاوت اور تفسیر کا وہ ہم مکمل کر چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 47 سے تلاوت کی شروعات کریں گے اور اس کی تفسیر کریں گے، اور جہاں تک اللہ چاہے گا ہم مکمل کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اہل کتاب، جو ہم نے نازل کیا قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہاری پشتوں کی طرف پھیریں یا تم پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسی سبت والوں پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے کتاب کے حاملین، جو کتاب ہے یہود و نصارہ، جو اسلام سے ماقبل جو تورات و انجیل و زبور، جتنے بھی اہل کتاب ہیں جن کو کتاب دی گئی، یہاں پر اوت الکتاب، اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے ہم چہرے بگاڑ دیں اور پشت کی طرف پلٹا دیں، اور ویسا کر دیں جیسے سبت والوں پر ڈالی گئی تھی پھٹکار۔ یہ کیا ہے سبت؟ اصحاب سبت کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جو ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کا جو مسئلہ تھا نا، وہ اس کے بارے میں تذکرہ ہے، اور وہ سورۃ الاعراف میں تفصیل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس پر ایمان لاؤ تاکہ امن و امان سے رہو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرو۔ اگرچہ یہ کہ یہ تمہارے پاس جو کتابیں ہیں، جو تورات ہے، جو انجیل ہے، یہ کتاب قرآن مجید اس کی تصدیق کرتی ہے، اس لیے ایمان لاؤ۔ ایسے ہی ہوا میں نہیں، تم اپنی کتابوں میں دیکھو، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑنے سے پہلے ایمان لانے کی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ وعید کے ساتھ بات بتا رہا ہے۔ جیسے ہم نے پھٹکار کی تھی، لعنت کی تھی سبت والوں پر، جو مچھلی والے جو تھے نا، ہفتے کے دن جو مچھلی پکڑنے سے اللہ منع کیا تھا، وہ سبت والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ڈرو اور ایمان لاؤ اس کتاب پر اور اس رسول پر۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بلا شبہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہ کرے گا، اور اس کے علاوہ وہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا
اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ شرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ آج بھی ہے، یہ جو یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وہ آگے آئے گا۔ اسی طرح عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ شرک کرتے تھے یہود اور نصارہ دونوں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ ہم شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کرے گا۔ جب تک تم شرک سے توبہ کر کے توحید پر نہیں آؤ گے اور ایسے ہی شرک میں مرو گے تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ اور آج بھی جو یہ خبر کے عبادت کرنے والے، یہ بڑے بزرگوں کے نام لے لے کر نظر و نیاز دلانے والے، ہاں، اور یہ جو خبروں پر جا جا کر کے منتیں مانگ اور مرادیں مانگنے والے، یہ سارے شرکیہ کام اگرچہ اس سے توبہ نہیں کرے گی قوم تو یہ بھی ضرور جہنم میں ڈالی جائے گی اور اللہ کی پھٹکار کی امیدوار ہوگی۔ یہ شرکیہ اعمال کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ توبہ نہ کرو۔ توبہ کرو اور توحید پر آ جاؤ۔ تو اسی طرح آج بھی ایسے لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سی کتاب میں سے ڈھونڈ کر لاتے ہیں عبادت کے طریقہ کار اور کرتے ہیں، اور ایسی باتیں جو نہ قرآن نے کہی ہو، نہ حدیث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہو، وہ باتیں لا لا کر بتاتے ہیں۔ یہودیوں کا شرک یہ تھا کہ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور نصرانیوں کا شرک یہ تھا کہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اور آج کی قوم ذرا سیانہ ہوئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور بتاتی ہے کہ وہ اللہ کے نور سے نبی کا نور بنایا گیا اور نبی کے نور سے ساری کائنات بنا گئی، یہ ساری چیزیں بتاتی ہے۔ یہ نہ ہی قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں ہے۔ تو یہ غلوف، اور عزیر کو اللہ کا بیٹا غلوف کے طور پہ بناتی تھی اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا غلوف کے طور پہ بناتی تھی، ان کی شان سمجھتی تھی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سند ان کے پاس نازل نہیں کی تھی۔ اس لیے ان سے کہا گیا تھا کہ دیکھو تمہاری کتابیں، جو کتابیں ہیں نا، وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں وہ آنے والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، جیسے کہ تورات نے تصدیق کی انجیل کی، انجیل نے تصدیق کی تورات کی، اسی طرح قرآن کی تصدیق کی انجیل نے۔ اور قرآن کے بعد کوئی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کی قیامت تک۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغام، آخری جو ہے اپنی رشد و ہدایت کا ذریعہ قرآن مجید کو بھیج دیا۔ اب کوئی کتاب نہ آئے گی نہ کوئی رسول آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قوم جو شرک کرتی ہے نا، کیا کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے، مگر شرک کو، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا شرک کرے یا کوئی کافر جو انکار کرنے والا وہ شرک کرے، توبہ کیے بغیر مر جائے تو برابر وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی جو ہے معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہتان باندھا، اور اگرچہ کوئی کہے کہ عزیر اللہ کو بیٹا بنایا اللہ نے، تو وہ بھی جو ہے اللہ پر بہتان ہے۔ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، وہ بھی بہتان ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، یہ بھی بہتان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور بہت بڑا گناہ کرتا ہے، وہ سب سے بڑا گناہ کرتا ہے وہ۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ نے اپنے نور سے نبی کو بنایا، یہ بھی بہتان ہے، یاد رکھنا۔ آگے اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا جو اپنی پاکیزگی نفس کی شیخی بھگارتے ہیں، حالانکہ پاک اللہ ہی کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو ہے خود کو بڑے پاک صاف اور شیخی بھگارتے پھرتے ہیں کہ ہم پاک صاف ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ شیخی بھگارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے ساتھ شریک کرے گا، اللہ کو شریک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے
لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ یہ تو سورۃ الزمر میں یہ اور فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتا ہے۔ اسی طرح روایت ہے ابی درداء سے روایت ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یعنی اتنی بڑی وعید ہے کہ اگرچہ تمہیں کاٹ دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شرک کرو تو کٹ جانا گوارا کرنا، ہاں، اور کوئی جلا رہا ہے شرک نہ کرنے پر تو جلنا گوارا کرنا مگر شرک نہ کرنا۔ ہاں، کہا گیا قطعت او حرقت، تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان الرقا والتمائم والطوالۃ الشرک، دم، تعویذ اور گنڈے شرک ہیں۔ یہ ابو داؤد میں ہے، ٹھیک ہے۔ شرکیہ دم کوئی کرتا ہے، انتر کروں منتر کروں پتھر کروں، ہاں، جس میں ایسے کلمات انتر منتر جنتر میں شرکیہ کلمات ہو، فلا تخیانوس، کشافت یونس، یہ تعویذوں میں، یہ گنڈوں میں یہ لکھا ہوتا ہے اور مدد مانگی جاتی ہے، فلاں جن کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، فلاں ادرائیل، فلاں خمساریل، فلاں ڈنتھالیل، ایسے نام جو بھی نام ہوتے ہیں، یا پھتو یا مدو یا کھدو، اس طرح کے نام تعویذوں کے اندر ہوتے ہیں اور ان سے مدد مانگی ہے۔ تو یہ تمام تر تعویذ، گنڈے، پلیتے جو یہ غیر اللہ کے ہیں وہ تمام کے تمام شرک ہیں۔ اور یہ فرماتے ہیں سیدنا ابن مسعود، اور روایت کرتے ہیں ابو داؤد کے اندر جا کر کے پڑھ لو، ہاں، جو شرکیہ دم ہے، جو گلے میں تعویذ ہے، یہ تمام کے تمام شرک ہیں۔ اور گنڈے، یہ جو باندھتے ہیں نا گنڈے، ہاتھوں میں گنڈے، کمر میں گنڈے، سر پہ گنڈے، پیر میں گنڈے، آج کل جو بڑا جو ہے ایک فیشن بنا ہے کہ یا نہ عورت دیکھ رہا ہے نہ مرد دیکھ رہا ہے، سب جو ہے وہ کوئی سیدھے پیر میں کالی ڈوری، کوئی دائیں پیر میں کالی ڈوری۔ یہ ہاں، یہ کیوں بند رہے بھائی؟ نظر نہ لگے، ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تمہیں، تم نام لیوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا انہوں نے کہا ہے کہ پیر میں گنڈا باندھو نظر نہیں لگتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے نظر بد کا، اور اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ کسی کی اگرچہ نظر بد لگ جائے، جس کے نام پر یہ گنڈے ہاتھوں میں، گلوں میں، ہاں، پیشانیوں پر، ڈنڈوں میں، کمروں میں یہ نالے باندھتے ہو نا، یہ تمام کے تمام شرک ہیں، یہ گناہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی حالت میں مر جاؤ گے تو کبھی معاف نہیں کرے گا، سیدھا جہنم میں اٹھا کے ڈالے گا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ تمام کے تمام شرکیہ امور ہیں اور اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور اس سے توبہ کرو یہ شرکیہ کام سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں، جس شخص نے ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی کو شریک بنایا تو میں اس صاحب عمل کو اور اس عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ جو شرک کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جاؤ، جب آؤ گے مرنے کے بعد تو سیدھا جہنم تمہارا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اس کی مدد نہیں کرتا جو شرک کرتا ہے، اور اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہے، گمراہی میں، وہ ضلالت میں ڈھونڈتا پھرے اور اسی میں گم ہو جائے، شیطان اسی کو اسی راستے پر چلاتا ہے جو شرک کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو، اس کے عمل کو، دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں اس کے حال پر۔ یہود کبھی خود کو اللہ کا چہیتا کہتے کہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا مگر صرف چند دن کے لیے۔ سیدنا ابی بکر روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی تعریف کرنا ضروری ہو تو ایسے کہا جائے کہ میں فلاں کے بارے میں ایسا گمان کرتا ہوں۔ کہ یہ یہود جو تھے نا، خود کو بڑے پاک تھا، ارے ہم تو اللہ کے نیک بندے ہیں، ہمارے لیے اللہ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، ہمارے پاس نبیوں کی ایسی لڑی ڈالی کہ کنٹینیو ہمارے پاس نبی بھیجے، ہاں، یہ سب جو ہے ان کے جو شیخیاں جب بغیر، ہم ہی دنیا کے پاک صاف لوگ ہیں۔ تو ان کی پاک صافی، ان کا شرک،
ان کے بدعمالیاں ان کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر رکھ دی کہ یہ انبیاء کو جو اللہ کی توحید کی دعوت لے کر ان کے پاس آتا کہ کہتا کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ اور شرک نہ کرو اور غلط طریقے سے لوگوں کا مال مت کھاؤ، تو یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے یہ یہود. اور اب بڑے پاک صاف، بڑے پیارے، اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، یہ کہتے پھرتے ہیں جب مر کے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ فرمایا ہے یہ یہود مرنے کی دعا کیوں نہیں کرتے. اور آج بھی میری چیلنج ہے دنیا یہود کو کہ یہ مرنے کی دعوت تو نہیں دیں گے. چلو آؤ مر کر دیکھتے ہیں، ایک یہودی اس طرف، ایک مسلمان اس طرف، چلو ہاں مرنے کی لیتے ہیں لعنت. ہاں جو جھوٹا ہے وہ مرے گا، ہاں جو سچا ہے وہ بچے گا. اتنے الفاظ بھی نہیں بول سکتے. کیوں؟ ان کو پتا ہے ان کے باپ دادا نے جو نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے کہ یہ جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور مسکنت. ہٹلر نے ان کو مارا، ہاں کبھی نیبوکڈ نظر نے ان کو مارا، بڑے بڑے جو ہے بادشاہ لوگوں نے ان کی کمریں توڑ دی. کیوں؟ کیونکہ یہ ذلت اور مسکنت میں یہ رہیں گے اور یہ ناحق نبیوں کو، اللہ کے پاک رسولوں کو قتل کرتے تھے. انہوں نے قتل کیا یہ یہود و نصارہ نے، ہاں زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، اس طرح بڑے بڑے پاک پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا ہے. انہوں نے چیر دیا ہے نبیوں کو بڑے بڑے، ان کی بدعمالیاں. اور اب بنے پھرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں. اللہ ان کی لعنت سے، ان کی ملامت سے مسلمانوں کو بچائے. آگے جو ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے درمیان والے دھاگے کو فتیل کہا جاتا ہے، یعنی انتہائی معمولی اور حقیر چیز. یعنی کہ یہاں پر جو کہا گیا فتیل کے بارے میں اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر، ذرہ یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، یعنی کہ کھجور کی باریک چھال کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. یہ وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا. اللہ فرماتا ہے دیکھیے یہ لوگ کس طرح خود ساختہ جھوٹ اللہ پر لگاتے ہیں اور یہی گناہ ان کے گناہ گار ہونے پر کافی ہے. یعنی کہ یہ عقیدہ اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، جیسے کہ آج کل کے مسلمانوں نے بنایا ہے نا کہ اللہ کے نور سے نبی کو عطا کیا، وہ فلاں نور سے کاٹ کر کے 4 ٹکڑے کیے گئے. یہ سارے موضوع من گھڑت باتیں جو ہے یہ ضعیف موضوع روایات کا جو ہے سہارا لے کر کے ایسے بدعقیدگیاں جو ہے پھیلاتے ہیں آج بھی. اور یہ بہتان باندھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر. یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سند ان پر نازل نہیں کی. ہاں اور یہ کہتے ہیں دیکھیے اللہ فرماتا ہے یہ لوگ کس طرح خود ساختہ جھوٹ اللہ پر لگاتے ہیں. آج کل کا جو یہ کلمہ گو مشرک جو مسلمان ہیں یہ بھی جو ہے اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے نبی کے نور کو نعوذ باللہ بنایا گیا، جبکہ اللہ فرماتا ہے ساری انسانیت آدم سے ہے اور آدم تراب سے ہے. اللہ فرماتا ہے سارے انسان آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں. یہ قرآن کا کہنا ہے، یہ احادیث میں ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا ہونے کو وضاحت نہیں کی، مگر یہ پتہ نہیں یہ شیطان نے ان کے دماغوں میں کہاں سے یہ عقیدہ لا کر ڈالا. شرک کرتے ہیں جیسے یہود نصارہ وغیرہ ان کے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو آج کل کا کلمہ گوئی مشرک یہ اللہ کے نبی کو اللہ کا نور بتاتا ہے. اللہ حفاظت کرے، اللہ ان کو توفیق دے، ہدایت دے. آگے اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. اللہ فرماتا ہے کیا آپ نے ان لوگوں پر غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان ایمان والوں سے تو یہی لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. یہ کون ہے؟ یہ بدماش یہودی ہیں. یہودیوں نے کتاب اللہ یعنی تورات کا ایک حصہ ضائع کر دیا. کیا آپ نے ان لوگوں پر غور نہیں کیا کہ کتاب کا کچھ علم دیا گیا تھا تو ان لوگوں نے تورات کو پس پش ڈال دیا اور ایک حصہ اس کا ضائع کر دیا. اور خرافات و اوہام کو جبت کہتے ہیں، یعنی کہ جبت جو ہے نا، جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ جو ہے خرافات پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، اوہام پر اور بدگمانی پر یہ ایمان رکھتے ہیں. ہر باطل قوت جس کی اطاعت پہ لوگ مجبور ہوں طاغوت کہلاتی ہے. یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے وہ تمام کی تمام طاغوت کی ہے.
چاہے مردہ پرستی ہو، چاہے بت پرستی ہو، چاہے پتھر پرستی ہو، چاہے شمس و قمر پرستی ہو، یا شجر و حجر پرستی ہو، یہ اللہ کو چھوڑ کر کے یہ جس کو بھی عبادت کرتے ہیں سارے کے سارے طاغوت ہیں. ٹھیک ہے. آگے اللہ فرماتا ہے اور ایک بات، جب یہود سے مشرکین مکہ نے پوچھا کہ ہم اچھے ہیں یا مسلمان، تو کہنے لگے کہ تم ان سے اچھے ہو. ہاں دیکھیے کتنے بدماش ہے یہ یہود، یہ اسرائیلی بدذات لوگ، ان کے آبا و اجداد آج مسلمانوں کے خطے زمین پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں. یہ جو ہے ان کے باپ دادے کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی مشرکین جو صنم پرستی ہے، بت پرست ہے، یہ معاشرہ یہاں کے لوگ یہ اچھے ہیں، یا یہ جو ایک اللہ پر ایمان لانے والے اور ایک رسول پر ایمان لانے والے یہ لوگ اچھے ہیں تمہاری نظر میں؟ تو یہ یہودیوں نے کیا کہا کہ ہماری نظر میں یہ تم بت پرست اچھے ہو، تم مشرک، یہ عتبہ، شیبہ، ولید، یہ ابو جہل، یہ ولید بن مغیرہ، یہ جو بڑے بڑے کفاران قریش، یہ ابو لہب، یہ لوگ اچھے ہیں ان کی نظر میں. ایمان لانے والے یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی یہ اچھے نہیں ہیں ان کی نظر میں، یہود کی نظر میں رضی اللہ عنہم رضوا، یہ کہتے ہیں. ایسے عقیدے ہیں ان کے. آگے اللہ فرماتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے آپ اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان یہود و نصارہ پر، ان جو باطل پرستوں پر، ان مشرکین مکہ سے محبت رکھنے والے اور مسلمانوں سے دعوت رکھنے والے ان غداروں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کیا. اور اللہ تعالیٰ کی لعنت جب پڑتی ہے تو آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے، اور نہ ان کا کوئی حامی ہوگا. آگے اللہ فرماتا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یا ان کا حکومت میں کوئی حصہ ہے، اگر ایسی صورت ہو تو وہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں، یعنی بخیل اتنے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ دیں. تخیر گٹلی کے اوپر والے چھلکے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اگرچہ یہودیوں کا بس چلے تو ان غریبوں محتاجوں کو کچھ نہ دے، ان کی اگرچہ حکومت بنائے اللہ تعالیٰ تو یہ صرف ظالم لوگ ہیں. آگے اللہ فرماتا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یا وہ دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں کچھ دے رکھا ہے، بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت بھی دی تھی اور بہت بڑی سلطنت بھی دے رکھی تھی. یہود کو حسد تھا کہ قیادت و سیادت کی ذمہ داری آل اسماعیل کو مل رہی ہے، اور اسی حسد کی بنا پہ حق کو جانتے بوجھتے جھٹلاتے تھے. یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جسے چاہتے، ہم آل ابراہیم میں سے جتنے نبیاں آل اسحاق کو بھیجنے تھے ہم نے بھیج دیے، مگر تاج نبوت، جو نبوت کا تاج ہے، جو امام الانبیاء بنانے کا مسئلہ ہے، تو ہم نے آل ابراہیم سے آل اسماعیل میں منتقل کر کے محمد رسول اللہ کو وہ تاج نبوت رکھی، وہ اماموں کا امام محمد رسول اللہ کو ہم نے بنایا. تو یہ حسد تھی ان کو کہ یہ کہتے تھے کہ یہ آل اسحاق میں کیوں نہیں آیا، یہ آل اسماعیل میں کیوں آیا. یہ حسد کی بنا پر وہ لوگ جلتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم میں بھی داؤد اور جو جتنے بھی بڑے بڑے جو موسیٰ اور اتنے جتنے بھی یہودوں میں بہت بڑے بادشاہ جو گزرے ہیں نا، ہارون وغیرہ، یہ نبی اور یہ ولی اور یہ اللہ کے بڑے بڑے بزرگان، یہ سلیمان، یہ داؤد، یہ جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ تھے، ہم نے آل ابراہیم میں سے آل اسحاق کو بھی دیا تھا، اور ہم نے سب کا امام محمد رسول اللہ کو بنایا ہے. اسی لیے یہود کو حسد تھا محمد رسول اللہ پر. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، پھر ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور کوئی اس سے رکا رہا، ایسے بعد رہنے والوں کو بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے. اس آیت کی تفسیر کئی طرح سے کی گئی ہے. یہ یہود تو آل ابراہیم کے سب نبیوں پہ بھی ایمان نہ لائے ہیں، جو کہ ان کی اپنی نسل کے نبی تھے، تو پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لائیں تو تعجب کی کیا بات ہے. ایک بات اللہ وضاحت کر رہا ہے کہ پھر ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا اور کوئی اس سے رکا رہا. یہ یہودیوں میں اچھے لوگ جو تھے نا، وہ ایمان بھی لائے تھے، جس طرح پہلے داؤد، سلیمان، موسیٰ، ہارون وغیرہ اس پر ایمان لایا. بہت سارے ان کا بھی انکار کیے تھے. تو اسی لیے کہا ہے کہ
کہ یہ لوگ بعض نبیوں کو ہی جھٹلاتے تھے جو اپنے میں سے پیدا ہوئے تھے، آل اسحاق میں سے. تو یہ نبیوں سے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ بغض رکھتے ہیں تو کیا بعید ہے، یہ اپنے گھر کے لوگوں پر ایمان نہیں لائے تو کیا دوسرے نسل سے آنے والے، یعنی دوسری اولاد اسماعیل سے آنے والی جو بڑی اولاد ہے، حضرت ابراہیم کی 2 اولادیں ہیں، ایک پہلے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں اور بعد کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں. تو اسحاق سے جو یعقوب ہے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں اور 12 بیٹوں سے یہ یہود کی نسل چلی تھی. اور اسی میں سارے لوگ آئے، موسیٰ آئے، یوسف آئے، ہارون آئے، داؤد آئے، بنیامین آئے، یوسف علیہ السلام آئے، یہ سارے نبی اسی میں سے آئے. مگر آل ابراہیم میں سے حضرت اسماعیل ہے، اور اسماعیل کے بعد سیدھا ڈائریکٹ محمد رسول اللہ، بیچ میں کوئی نبی نہیں یہ اولاد میں سے. اور یہ سارے نبی اس میں آ کر بھی مقتدی آل اسحاق اور امام آل اسماعیل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. آل ابراہیم کے کچھ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے ہیں، یعنی آل اسماعیل، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آل اسماعیل میں سے یہ جو جتنے بھی تھے نا، سیدھا ان کا شجرہ جو مشرکین مکہ کا، یہ قریش کا جو شجرہ ہے نا، سب جا کر اسماعیل علیہ السلام پر جا کر ملتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ محمد رسول اللہ کے والد حضرت عبداللہ کے والد حضرت حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم، اور اسی طرح عبد مناف، اس طرح جو ہے قصی، کلاب، یہ سارے جو ہے آپ کے جو جد ہیں محمد رسول اللہ کے، یہ سارے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ابو بکر ہیں، ابو بکر کے والد ابو قحافہ عثمان، ان کے والد فلاں، ان کے والد یہ سارے شجرے جتنے بھی مکے کے اندر لوگ تھے، یہ سارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اس لیے ان لوگوں نے ایمان لے آیا، بعض ایمان لے آئے، بعض رکے رہے، بعد میں فتح مکہ کے روز ایمان لائے. تو یہ فرق اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما. جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم یقیناً انہیں واصل جہنم کریں گے. جب بھی ان کی جسموں کی کھال گل جائے گی تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً زبردست اور حکمت والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، قرآن مجید کا انکار کیا، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اگرچہ کیا، تو ہم ان کو سیدھا واصل جہنم کریں گے اور ان کی آگ میں ان کو تپائیں گے، ان کو جلائیں گے. اور جب ان کی چمڑیاں جل جائیں گی تو ہم سرے سے اور نئی چمڑی ڈالیں گے ان کو تاکہ یہ لوگ عذاب مسلسل چکھتے رہیں. یہ چمڑی ہے جب جل جائے گی تو درد کے ساتھ کراہتے ہوئے جب جلے گی تو یہ جل جانے کے بعد یہ ہڈیوں کے اوپر پھر سے اللہ تعالیٰ نئی چمڑی ڈالے گا تاکہ پھر سے عذاب کا مزہ چکھے، تاکہ ان کے عذاب میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا رہے. جلی ہوئی کھال پہ نسبتاً کم تکلیف محسوس ہوتی ہے. تھائی لینڈ کے ایک اسپیشلسٹ نے دریافت کیا کہ انسان میں درد کے احساس کا تعلق جلد سے ہے، جبکہ پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ تعلق دماغ سے ہے. جب انہیں قرآن کی آیت دکھلائی گئی تو بہت متاثر ہوئے اور قاہرہ میں منعقدہ ایک میڈیکل کانفرنس میں اسلام قبول کر لیا. یعنی تھائی لینڈ میں یہ بات وضاحت کے اب یہ 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف دینے کا مرحلہ بتایا کہ کیا بتایا، جب ہم آگ پر تمہیں جلائیں گے تو تمہاری چمڑی جب جل کر ختم ہو جائے گی تو پھر سے نئی چمڑی ڈالیں گے. تو سائنسدانوں کا پہلے یہ خیال تھا کہ دماغ سے یہ درد محسوس ہوتا ہوگا، مگر وضاحت کی گئی ہے کہ دماغ سے نہیں چمڑی پر درد محسوس ہونا، یہ دل درد محسوس کرتا ہے اور دماغ اس کی گواہی دیتا ہے. اور جو چمڑا جل جاتا ہے نا، وہ بنسبت بنا جلے ہوئے چمڑے سے کم درد کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تازہ چمڑا ڈالتا جائے گا اور جلاتا جائے گا. یہی وضاحت کی گئی ہے. آگے اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، ہم عنقریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن میں نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی اور انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے.
دیکھیے جو ایمان لائے نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسا بہترین بدلہ دے رہا ہے۔ سہیل بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ ایک تیز گھڑ سوار سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکتا۔ تیز گھڑ سوار سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ جو چھاؤں کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال بھر 365 دن بھی چلتا رہا، دوڑتا رہا، تب بھی اس کی چھاؤں ختم ہونے نہیں آئی۔ یہ ایک جو ہے ایک ڈسکرپشن بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا گھنا وہ سایہ ہوگا، اور وہاں پر ان کو پاک بیویاں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، دودھ کی شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں، بلا شبہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتوں کے حقدار ہیں انہیں امانتیں ادا کر دو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو، اللہ تعالیٰ یقیناً اچھی نصیحت کرتا ہے اور وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں، بلا شبہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتوں کے حقدار ہے انہیں امانتیں ادا کر دو۔ بیت اللہ کی چابی عرصے دراز سے عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چابی لوٹائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ تاہم یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے، جس کی امانت ہو اسے واپس کر دو اور خیانت نہ کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ذمہ دارانہ مناصب ان کے اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ امانت کا تیسرا مطلب حقوق میں ہے، ذمہ داری ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں، اے مسلمانوں، جس کی امانت اس کو لوٹا دو۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے روز مکہ بیت اللہ شریف جب فتح ہوا تو اس کی چابی لا کر رسول اللہ کو دی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو چابی کے حوالے جس کے پاس تھی، جو چابی کے ذمہ دار تھے حضرت عثمان ابن طلحہ کے والدین یا ان کے جو خاندان والے تھے ان کے تھے، تو یہ چابی انہی کو اللہ کے رسول نے عطا کی اور کہا کہ آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، یہ چابی کے نگہباں آپ ہی ہے۔ تو یہ امانت ہے، یعنی کہ وہ امانت رسول اللہ کے پاس آئی اور امانت رسول اللہ نے لوٹا دی۔ یہ وضاحت بتائی گئی ہے مفسرین کی جانب سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اے ایمان والوں، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر کسی معاملے پر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یہی بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور تم میں جو صاحب اقتدار ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اور جب تم میں اگرچہ کوئی تنازع بڑھ جائے تو تنازع کب بڑھ جاتا ہے؟ تم میں اور حاکم میں جو اختلاف ہو جائے تو پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور یہ انجام کے لحاظ سے یہی بہتر چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو پلٹانا ہر معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے نبی کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی معلوم کرنے کا کوئی اور ذریعہ ہی نہیں۔ فرمان الہی ہے جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ تیسری اطاعت اولی الامر یعنی ان حکام کی ہیں جو مسلمان ہوں اور کسی ذمہ دارانہ منصب پر فائز ہوں، یا انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہوں، یا عدلیہ سے، یا علماء و مجتہدین سے۔ ان کی اطاعت صرف اس صورت میں ہوگی کہ جب کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیں، ان کی اطاعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر حاکم اور رعایا میں یا آپس میں ہی کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اسے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے، یعنی ان کی حیثیت حکم کی ہوگی۔ اس آیت سے تقلید جامت کی نفی کی جاتی ہے، یعنی کہ دیکھیے نماز ہے، نماز میں رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، اور تیسری رکعت میں اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا ہے، یعنی کہ ہاتھوں کو ایسے اٹھانا ہے، ایسے چھوڑ دینا ہے، جیسے تکبیر اولیٰ میں اٹھاتے ہیں، اٹھا کر ہاتھ باندھتے ہیں، اسی طرح رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانا ہے اور جانا ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھانا ہے۔
چھوڑ دینا ہے اور پھر سجدہ کرنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت طریقہ کار ہے نماز ادا کرنے کی. ٹھیک ہے. اب اگرچہ یہ چھوڑ کر کے کوئی اگرچہ کی تھی امام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے میں حنفی ہوں، میں لہذا امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہو کر کے انہوں نے جس طرح بتائی ہے ویسی نماز پڑھوں گا، میں ایسی نہیں پڑھوں گا، میرے پاس فلاں حدیث ہے، میرے پاس فلاں حدیث ہے. اگرچہ ایسے ہی کر کے جامد بھائی روایت جب جعلی نکل جائے، جب ضعیف نکل جائے، جب مردود نکل جائے، متروک نکل جائے، تو تمہیں کیا کس کی طرف پلٹنے کا اللہ حکم دے رہا ہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں تنازع ہو گیا تو ہم پلٹیں گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اللہ کہتا ہے اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت میں ہے. اور رسول اللہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں نماز کس طرح بتائی ہے کہ نماز میں شروع نماز میں رفع الیدین کرنا، پھر رکوع میں جاتے خود رفع الیدین کرنا، رکوع سے اٹھتے خود رفع الیدین کرنا، اور تیسری رکعت میں اٹھنے کے لیے جب اٹھتے ہیں تب رفع الیدین کرنا. یہ رسول اللہ کی سنت ہے. اب تم اختلاف کر رہے ہو. قرآن میں اطاعت کی گئی ہے، رسول کی اطاعت کرنے کو فرض کہا گیا ہے، رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت کہا گیا ہے، اور احادیث اس کی گواہی دیتے ہیں. پھر بھی تم جامد تقلید کرتے ہو تو تم گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہو، اور تم نے اللہ کی اس آیت کا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم سے بالکل تم جو ہے مڑ گئے ہو. کیونکہ اولی الامر میں اطاعت کا مسئلہ جب آ گیا تو ہم کو پلٹنا چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تم نہیں پلٹے، تم نے اماموں کا رخ کیا، اس لیے تم گمراہ ہو گئے. اللہ کی اس کتاب کا انکار تم نے اس آیت کو کیا، بظاہر کیا، بتا کر کیا، جان کر کیا، اور اندھی تقلید کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے. جب روز روشن کی طرح دلائل قرآن مجید آج ترجمے ہر بھاشا میں موجود ہیں، پھر بھی تم قرآن نہیں پڑھتے، تم اس کے ترجمے کو نہیں پڑھ کے اس کی بات کو نہیں سمجھتے، تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. تمہارے بی اے کی، سی اے کی، ڈی اے کی ڈگریاں تمہارے جہنم میں ساتھ جائیں گی اگرچہ تم نے قرآن کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، نہیں عمل کیا. یہ اصل ہے، یہ اصل ماخذ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اصل ہیں. کسی امام کی، کسی جبے و دستار کی، کسی بڑے وائز کی، کسی ذاکر کی، کسی مولوی کی، کسی ملانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن و حدیث کے سامنے. نہیں سمجھے ہمیں. اور ان چاروں اماموں میں جس کا آج یہ باطل پرست جو دم بھرتے ہیں کہ چاروں برحق، چاروں کیسے برحق ہوتے ہیں؟ 3 رفع الیدین کرتے ہیں، 1 رفع الیدین نہیں کرتے، تو چاروں کیسے برحق؟ چاروں میں تو اختلاف ہو گیا نا، 3 ایک جگہ ہیں، 1 ایک جگہ ہیں. پھر بھی تم جامد ہندی تقلید کر کے اللہ کے اس آیات کا انکار کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ اللہ نے حکم دیا پلٹو اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف. پھر بھی ہم اولی الامر کی اطاعت کر رہے ہیں. کہاں کی سچائی؟ اولی الامر کی اطاعت میں اگر تنازع ہو جائے تبھی تو پلٹنے کا حکم دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اور اللہ کی طرف پلٹنے سے قرآن کی طرف پلٹنا ہو گیا، جس میں کہا گیا کہ رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کس میں ہے؟ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، اور باقی کی کتابوں میں ہے، صحیح سند کے ساتھ، جید سند کے ساتھ صحیح احادیث میں موجود ہیں. پھر بھی تم انکار کر رہے ہو تو جاؤ جہنم میں، ہم کیا ہے. بہرحال آگے اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا وہ اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جائیں. حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کے فیصلے تسلیم نہ کریں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور تک لے جائے. ایمان باللہ اور بالآخرت کا لازمی نتیجہ یہ ہی ہونا چاہیے کہ تم بیان کرو کردہ ان اصولوں میں کوتاہی نہ کرو، ورنہ تمہارا یہ ایمان کامل نہ ہوگا. ہر ایسی قوت جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم لوگوں پہ مسلط کرنا چاہے طاغوت ہے. اللہ کے علاوہ جو بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ سب طاغوت ہے. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، ان کی بات کا انکار اور دوسروں کی طرف اپنی بات کو لے جانا، ان پر فیصلہ کرانا، یہ طاغوت کی جو ہے طاغوت کو تسلیم کرنا ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. سمجھے؟ تو میں یہی کہتا ہوں اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور قرآن مجید کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کی تفسیر کو پڑھو. آج اتنا آسان علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کیا ہے کہ اب سے پہلے کبھی اتنی آسان علم نہیں تھا. علم کا سیکھنا، علم کا سکھلانا
اس کا پڑھنا، اس پہ عمل کرنا آج اتنا آسان بنایا گیا ہے، کبھی آسان نہیں تھا اتنا آسان. لوگ ہزاروں میل کا فاصلہ طے کرتے تھے ایک ایک روایت، ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ڈھونڈ کر جمع کرنے. امام بخاری ہوئے، امام مسلم ہوئے، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد وغیرہ، امام احمد بن حنبل ہے، امام شافعی، امام مالک ہے، ہاں جتنے بھی امام ابو حنیفہ نے جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے بھی حدیث کا علم حاصل کیا. مگر افسوس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفے کے اندر تھے، اور کوفہ شیعوں کا گڑھ تھا، ہمیشہ دین کو بدلنے والوں کا گڑھ تھا، روافظ کا گڑھ تھا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا تھا کوفے کی مسجد کے اندر، ان لوگوں کا گڑھ تھا. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینکڑوں چٹھیاں لکھ کر کے کربلا کر بلا کر کوفہ میں ان کو مظلومانہ شہید کیا تھا، یہی کوفی تھے، یہی رافضی تھے. یہ ان کی جگہ میں امام ابو حنیفہ نے اپنی پوری زندگی ان سے جو ہے بحث کر کے اپنے دین کو منوایا ہے، اہل سنت کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے کوفہ کے اندر. سمجھے میرے بھائیوں، قربانیاں ہیں. آج اتنا آسان ہے اللہ کا کلام سکھانا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کلام بہت آسان ہے سمجھنے والوں کے لیے. یسرنا القرآن، قرآن آسان ہے. سمجھو اللہ کے دین کو، سمجھو اللہ کے دین کو، پرکھو اللہ کے دین پر عمل کرو. اے مسلمانوں، ہم یہی دعوت دیتے ہیں. آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے آیت نمبر 60 تک سورۃ النساء کی تکمیل کر لیا ہے. ہم نے شروع کیا تھا آج کا درس آیت نمبر 47 سے، اور الحمدللہ آج آیت نمبر 60 تک ہم نے مکمل کر لیا. ہم یہی آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، فالو کریں، شیئر کریں سوشل میڈیا پر، جہاں تک ہو سکے اس قرآن مجید کی دعوت کو عام کریں. آسان ہندی اردو بول چال کے اندر ہم نے آسان کر دیا ہے، بتایا ہے، ضرور آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ دعوت کو آپ بھی کریں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا کہ ہم نے اتنے وسائل رکھے تھے، تم نے میرے اس کلام کو اپنی ان وسائل کا استعمال کر کے کہاں تک پہنچایا؟ تب تم کیا جواب دو گے؟ اس لیے آپ سے اگرچہ نہیں ہوتا تو کم سے کم اس دعوت کو پیش کریں آگے. اگرچہ آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ بھی ہماری طرح یہ کام کرتے رہیں، سوشل میڈیا پہ پھیل جائیں. یہود و نصارہ اسی سوشل میڈیا کا سہارا لے کر کے مسلمانوں میں بے دینی پھیلا رہا ہے، اور ہم الحمدللہ اسی سوشل میڈیا کا سہارا لے کر کے اللہ کے اس قرآن کو دنیا کی طرف عام کر رہے ہیں. تو ضرور ہمارا ساتھ دیں، اجازت دیں اگلی ملاقات تک. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.